علیکم، میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تو بات اس دن کر رہا تھا وسوسے اور لالچ کی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ماڈرن علماء اکرام یا مولوی، جن کو مولوی اکرام، مولوی صاحبان، جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا بھی اللہ کے نبی اور اللہ نے بتا دیا واضح کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو حلق سے نہ اترنا سے مراد یہی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے، کہ غائب پہ ایمان کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ان سے پوچھیں کہ غائب پہ ایمان ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں ظاہری ثبوت اور ظاہری چیزوں کی، ٹھیک ہے، تو ان سے اصل یہ بات پوچھنے والی ہوتی ہے وہاں پہ کہ ایمان جو ہمارا بنیادی ہے وہ غائب پہ کس طرح سے قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بڑے بڑے انجینئر جو ہے ایسے سارے جھکا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے جو خود اپنی انا اور غرور اور تکبر سے ایسے بات کر رہے ہیں، تو اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نالج پہ ناز کرتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات جو ہے شرطاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ غائب پہ ایمان کیسے ہے اور کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چوتھا آدمی جس کی بات میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ، جو پہلے بات یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، کیسے کہ جنہوں ان سے چیلنج کر رہا ہے کہ نکل کے دکھاؤ ذرا زمین اور آسمان کے ہزاروں سے، تو تم نکل نہیں سکتے۔ تو اب یہ چوتھا بندہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے جیسا آپ جیسا جو آدمی ہے۔ تو اب یہ چوتھا بندہ حالات کے دائرے سے مگر وہ نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی مجبوری سے آ کے پکڑ لے گی، کوئی حالات پکڑ لیں گے۔ مثلا مراد آپ صحیح ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، زندہ سلامت ہوں گے، وہاں کوئی دوست احباب یا رشتہ دار جو ہے اس کو وہ فوت ہو جائے گا یا اس سے کوئی تکلیف آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بندہ کہے گا کہ یہ غم کہاں سے، کدھر سے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھلا ماحول تھا، اچھے بھلے واقعات تھے، حالات تھے، تو یہ غم کہاں سے آ گئے۔ اب غم تکلیف جو ہے چٹھی بن کر، پیغام بن کر آئے گا، ٹھیک ہے، تار بن کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو باپ بیٹی کی لاش پہ جائے گا یا پھر بیٹا باپ کی مدیت اٹھائے گا۔ تو یہ واقعہ ہونا ضرور ہے، کسی بھی صورت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، یہ سلسلہ جاری ہے، رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج نہ سے ہی 50 سال بعد یہ ہوگا۔ ایک اور کہانی اس طرح سنیں، آپ کو بات سمجھ آئے۔ مثالیں اس طرح اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ باتیں چھوڑنے والی یا افسانی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کہانیاں، قصے ہیں سبق آموز، جن سے آپ فیض لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا، پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، یا میرا نصیب کیسا، ٹھیک ہے۔ اب نجومی بے عقل اور منہ پھٹ تھا، جیسے کہ ہم ہوتے ہیں، بے عقل اور منہ پھٹ ہم ہوتے ہیں، زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بول رہے ہوتے ہیں بس دے دھڑا دھڑ، سوال سوال سوال، ٹھیک ہے۔ اور سمارٹنس یہ ہمیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو زبان اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائے تو یہ سخت تخت سے جو ہے وہ تختہ دار پہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہنچا دیتی ہے یہ۔ تو بادشاہ جو نجومی سے پوچھا کہ بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے جو ہے بتاؤ کہ میری قسمت کا حال بیان کرو۔ تو اب نجومی صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، تیری اولاد جو ہے وہ تیرے سامنے مرے گی، فوت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی بات جو ہے وہ بادشاہ جو ہے غصے میں آ گیا، جو بات نیچرل ہے، قدرتی طور پہ اسے غصہ آنا تھا، ٹھیک ہے۔ بات ہی ایسی ہے، بات بولنے کہنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میتھڈ ہوتا ہے۔ تو چبڑ زبان نہیں چلانی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو احترام، ادب، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ کیسا نجومی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو جیل میں ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو اسے جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ کوئی اور نجومی ٹھیک جو بہتر ہو وہ لے کے آؤ، جو مجھے بتائے میری قسمت کا حال۔ تو ایک اور نجومی پیش کیا گیا، اب نیا نجومی پیش ہو گیا۔ اب بتاؤ، بادشاہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بتاؤ کہ میرے حالات و واقعات کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نجومی جو ہے وہ سیانہ بندہ تھا، کوئی عقل والا تھا، وہ بولتا ہے جناب آپ کا اقبال جو ہے وہ بلند
بلند ترین ہے، اور محترم جو آپ ہیں وہ آپ کو سلامتی اور مبارکیں ہیں جناب، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں باتوں میں دیکھیں فرق کیسا ہے۔ وہ جو بات اس نے بولی کس انداز سے بولی، اور یہ بات جو یہ نجومی اس طرح سے اس انداز سے کر رہا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بات ایک ہی ہے لیکن فرق اس میں زمین اور آسمان کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، کہتا ہے کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ نجومی کہتا ہے کہ جناب میرے استاد محترم کو رہا کر دیں۔ تو وہ میرا استاد ہے، جو اندر آپ نے بند کیا ہے نا، آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ میرا استاد ہے، اس نے جلدی میں یا ہڑبڑاہٹ میں یہ بات آپ کو صاف صاف کہہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ اولاد آپ کی جو ہے وہ پہلے مرے گی آپ سے۔ تو اور میں نے کہا کہ اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے آپ، تو یہ بات ایک ہی ہے، بس غور والی بات یہاں پہ یہی ہے کہ ہر بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں جو میں 4 انسان آدمی بتائے، وہ بستی میں بیٹھے ہوئے ایک دن غور کر رہے تھے کہ اندھا کہتا ہے کہ ذرا دیکھو بات اصل میں یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہماری بستی پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اندھا کہہ رہا ہے کہ ہماری بستی پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اندھے کو کیا ہوا ہے؟ یہاں اندیشہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرا بھی بول اٹھا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی سن رہا ہوں، آواز گھوڑوں کی ٹھاپ مجھے سنائی دے رہی ہے کہ دشمن آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو بندہ لباس سے محروم تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بھی بول اٹھا، وہ بھی کہتا ہے بھائیو وہ جو حملہ کرنے آ رہے ہیں، جو لشکر آ رہا ہے، وہ میرے کپڑے چھیننے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لنگڑا استاد جو ہے، چوتھا انسان، وہ کہتا ہے کہ یار تم سارے بیٹھے سوچتے کیا ہو، سوچ رہے ہو اور باتیں کیوں کر رہے ہو، چلو اٹھو بھاگ چلتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب لنگڑا استاد یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو اٹھو بھاگو یہاں سے۔ تو کہانی اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ کہ کوئی بھاگ سکتا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعوت جو دے رہا ہے بھاگنے کی وہ خود لنگڑا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا اصل میں ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم انسان اندیشہ نکال کوئی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو میری بات سمجھانے کا جو آپ کو مقصد، یہ کہانیاں سنانے کا یہی ہے کہ یہ دنیا اصل میں ایسی جگہ ہے جہاں سے اندیشہ ہم نہیں نکال سکتے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایمان میرا آپ کا جوں جوں کبھی ہوگا اندیشہ نکلتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا اسے جلاتا ہے اندیشے کو، ٹھیک ہے؟ وہ ہے ذکر اور اللہ کا ذکر، اور جلاتا ہے ایمان اللہ کا ذکر۔ جب کہ کبھی ہو جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کبھی ہو جائے تو حق کا ذکر کبھی ہو جائے تو اندیشہ نہیں آتا یا نہیں رہتا۔ اندیشہ اصل میں لالچ اور ہوس کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے؟ مال پیسہ جاتا ہے تو جانے دیں، کوئی پرواہ نہیں کریں اس پہ، ٹھیک ہے؟ فکریں نہ کریں، خوف نہ کھائیں، جو بچ جائے وہ بھی جانے دو، اور دعا کرو کہ اللہ مجھے آپ کو بس غریب ہی رکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو امیر ہونے کے لیے وظیفے اور دعائیں اور سجدے اور آؤ گزار کرتے ہیں وہ تو قبول نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں غریبی میں ہی رہنے دے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ ہم سب آمین کہیں۔ تو آگے جیسے آپ کو یہ ایک شعر یا کلام سناتا ہوں، آپ اس سے سمجھیں۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ٹھیک ہے؟ دارم در جہاں جز حبیبم، مرض دارم اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد تبیسم، ٹھیک ہے؟ تو برس نازم کے حتم امتی تو گناہ گارم لیکن خوش نصیبم، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ایسے غریب ہوئے تو بہتر بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم کرم فرمائے، اور جو مال فتنہ ہو، جو مال ہمارے لیے فتنہ بننا ہے یا فتنہ بننا ہو، اس سے ہمیں اللہ بچائے، آمین ثم آمین۔ آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں اسی حوالے سے۔